بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، ہر پارٹی ہر ورکر کا حق ہے، پرامن احتجاج ضرور کریں، اور جن کو ریزرویشنز ہیں، جن کے ریزلٹس کے بارے میں ریزرویشنز ہیں، وہ ضرور احتجاج کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، there is no argument about it, but at the very same time some people in the PTI have reservations کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں بیچ میں چپ ان کیا کہ وہ احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 سیٹیں مشکل سے لیں، اور ان کے بڑے اچھا ٹائم گزرا، 16 مہینے کا جو ٹائم تھا، ان کے پاس بڑی لوکریٹو منسٹریز تھی، اینڈ ہی ریئلی انجوائڈ ہمسیلف۔ اس کے علاوہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے، لیکن میں 16 ماہ تک ہی رہوں گا۔ لیکن ایک ریالٹی چیک جو ہے، اگین آئی ایم سیئنگ اٹس فرام دا ہارسز ماؤتھ، وہ آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا۔ مولانا صاحب نے ابھی ریسنٹلی بولا کہ جناب سب کے سامنے کہا گیا کہ آپ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ لے کے آئیں، اور اس کے اوپر جناب تھپا جو ہے وہ پنڈی نے لگایا تھا۔ خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا کیا تھا، ایگزیکٹ سٹوری جو ہوئی تھی، ایگزیکٹ جو بات ہوئی تھی وہ بات کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ مارچ 26 مارچ 2022 کا واقعہ ہے، اور اس ساری بیٹھک میں، یہ بیٹھک جو ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل تھے، مگسی بھی تھے، شاہ زین بگٹی بھی تھے، اظہار الحسن بھی تھے MQM والے، یہ سب لوگ شامل تھے، اور یہ 4 سے 5 گھنٹے کی نشست تھی باجوہ صاحب کے ساتھ۔ اور اس میں ہوا کیا، اس میں بات یہ ہوتی رہی کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے اس سٹیج پہ اگر لائی جاتی ہے تو ملک جو ہے انسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کا جواب یہ بات کیوں کی باجوہ صاحب نے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ جناب حفیظ شیخ صاحب نے ایک سوال کیا تھا، حفیظ شیخ صاحب نے پوچھا تھا کہ جناب یہ انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیوں ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر، تو اس پہ جواب دیا گیا تھا کہ جناب باجوہ صاحب نے جواب دیا تھا کہ جناب اس لیے کہ ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا پولیٹیکل گورنمنٹس کا، اور اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور 5 سال اگر پورے کر دیے جائیں، عمران خان کی حکومت اگر 5 سال پورے کر جائے تو انسٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ ایک بات ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ بات تو ٹھیک ہے کہ جناب پولیٹیکل گورنمنٹس اگر اپنے ٹینیور پورا نہ کریں تو انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، لیکن میرے سورسز یہ کہتے ہیں، اینڈ دین اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف اٹس فرام دا ہارسز ماؤتھ، کہ باجوہ صاحب جو ہیں اس وقت بھی کوئی بھی ان سے مل لے، کوئی بھی بات کر لے، کوئی بھی جس کا بھی رابطہ ہو جناب بالکل کر لے، وہ حرم میں جا کے بھی یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ نہیں کہا تھا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موو لے کر آئیں۔ So he is adamant, he is like very sure about this thing, and he is 200% sure about this thing کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ مولانا صاحب جو ہے according to my sources غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے جناب، اور آگے چل کے میں بات بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جناب کہ مولانا صاحب 2019 میں 2019 میں بھی جاتے ہیں، اور مولانا صاحب جناب ان کے ساتھ غفور حیدری صاحب ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور باجوہ صاحب سے ملتے ہیں۔ باجوہ صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیا بات چیت ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا، اس لیے نہیں جانا چاہوں گا کہ there are reasons for that، اس کے ریزنز میں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہوں گا مولانا صاحب کو مخاطب کر کے کہ غفور حیدری صاحب ہو یا ان کے ساتھ جو بھی گیا ہوا تھا اس وقت باجوہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سب کو باہر کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ وہاں سے اونچی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں، اور جس کی وجہ سے سب لوگوں کو باہر بھیجا گیا۔ لیکن جب سب لوگ باہر چلے گئے اور مولانا صاحب اور باجوہ صاحب اکیلے رہ گئے، تو مولانا صاحب نے اس وقت کیا کہا اور کس طریقے سے کہا باجوہ صاحب سے، وہ باتیں میں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج پروگرام کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں جناب، میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب علی محمد خان صاحب PTI سے جن کا تعلق ہے۔ علی محمد خان صاحب ایک وہ شخصیت ہے جو PTI کے پلیٹ فارم پہ ہمیشہ کھڑے رہے، اور یہ وہ سپاہی ہے PTI کا جس نے نو کانفیڈنس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر
وہ تقریر کی جب پورا ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا, نیشنل اسمبلی تقریباً خالی ہو چکی تھی, اور آج بھی اس چیز پہ علی محمد خان متفق ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں بیٹھا جاتا, پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی نہ چھوڑتی, تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. کیونکہ اگر دیکھا جائے, ہسٹری میں جایا جائے, تو یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ گئی تھیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کی ہم بات کریں تو نو کانفیڈنس کے بعد پی ٹی آئی اگر نیشنل اسمبلی میں بیٹھتی, جیسے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھنا چاہیے تھا, اور باقی بہت سے سین جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا, کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اگر بہت زیادہ تعداد کے ساتھ اگر وہ بیٹھے رہتے تو 13 جماعتیں 14 جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کی شکل میں آئی تھی حکومت کرنے 16-18 مہینے, ان کے خلاف بھی نو کانفیڈنس آ سکتا تھا. اینی ویز علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے پہلے جناب, اور دوسرے پارٹ میں میرے ساتھ موجود ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. لیکن سب سے پہلے علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے احتجاج, یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہمیں. جی بہت شکریہ رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے جماعتیں تو ہماری ظاہر علیحدہ ہیں, اور بہت سخت ہمارے بیچ میں ایک کنفرنٹیشن کا یا ایک سیاسی اختلاف کا ماحول ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن ایک چیز جو قدر مشترک آئی وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہماری کوئی تقریباً آدھی کے قریب سیٹیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور فارم 45 کے مطابق رزلٹس نہیں بنا. مولانا صاحب کا بھی داندلی کا ایک ایشو بہرحال ہے. اس نقطے پہ ایک اتفاق ہوا ہے کہ احتجاج کیا جائے, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوگا. باقی اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کے ساتھ ہماری کوئی کوارڈینیشن بنتی ہے یا نہیں. لیکن یہ بات البتہ کل ہماری لیڈرشپ وہاں پہ کچھ لوگ ہمارے گئے, اسد قیصر صاحب اور کچھ اور ہمارے دوست عامر ڈوگر صاحب, ان کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عمیر نیازی, یہ سارے گئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے. تو ظاہر ہے اختلافات تو ماضی میں بہت زیادہ رہے ہیں, لیکن اگر اس ایک نقطے پہ کوئی اتفاق ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے اگر یہ جو الیکشن کمیشن کے معاملات اگر بہتری کی طرف جا سکیں. باقی کیا کوئی الیکٹورل الائنس ہے پوسٹ الیکشن, وہ ابھی قبل از وقت ہے, اس پہ مزید اگر بیٹھکیں ہوں گی اس کے بعد معاملات کلیئر ہوں گے. بٹ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ جو آپ کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے, وہ اس کو کیسے لے گا؟ یو نو آن ون ہینڈ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی لیڈرشپ کو, یعنی کہ عمران خان صاحب کو فضل الرحمان صاحب یہودی ایجنٹ کہتے رہے, آپ کی لیڈرشپ فضل الرحمان کو ڈیزل کہتی رہی. سو وہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھے, چلے ایک چیز پہ تو اتفاق ہوا, لیکن دیر آر سو مینی ادر پارٹیز ایز ویل. وہاں پیپلز پارٹی بھی یہی احتجاج کر رہی ہے, نون لیگ بھی یہی احتجاج کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی یہ احتجاج کر رہی ہے, جس پہ آپ لوگ ابھی میرے خیال میں میٹنگ ہو گئی آپ کی. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر اس سارے لوگوں کے ساتھ ایک ہی پرابلم ہے, اگر کہ جناب ووٹیں ان کی صحیح گنتی نہیں ہوئی, تو پھر سب کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. دیکھیے مین جو جماعتیں ہیں نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر ہے ان کی وجہ سے ملکی حالت ہے. باقی چھوٹی جماعتیں ہیں جو الائنس میں بیٹھتی ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا کبھی الائنس نہیں بنا, اور ابھی بھی کوئی الائنس کی بات تو ایسی نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ یہ جو احتجاج کی بات ہوئی ہے کہ داندلی کے خلاف ایک موقف میں مماثلت پائی جاتی ہے, اشتراکیت پائی جاتی ہے, تو اس پہ گفتگو ہوئی ہے. لیکن یہ ابتدائی بیٹھک ہے, دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے اب بات کہاں جاتی ہے. پوسٹ الیکشن الائنس بنانا, اکٹھے ایک پلیٹ فارم سے جانا, مجھے تھوڑا سا بھی وہ قبل از وقت لگتا ہے. لیکن کل اسد قیصر صاحب جب خان صاحب سے مل کے آئے تو اسد صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ سب سے انگیج کریں. اسی سلسلے میں اسد قیصر صاحب جا کے مولانا صاحب سے ملے ہیں. اچھا چلیں, آپ کو ڈائریکشن ملی, آپ نے ان کو فالو کیا, مولانا صاحب سے ملے آپ. بٹ ناؤ واٹ نیکسٹ؟ جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ مل جائے گی, کیونکہ پہلے تو وہ انکاری ہو گئے, اب کیا وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے گی جماعت اسلامی والے بھی, اور کچھ اور جماعتیں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں الائنس کر کے ملتی ہیں حکومت کے ساتھ, بناتی ہیں حکومت کو, وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گی, یا واٹس دا سچویشن گونا بی لائک ان دا ڈیز ٹو کم؟ رانا صاحب سیاست میں آپ بات کرتے ہیں, آپ کے جو ہم خیال ہوتے ہیں, جماعت اسلامی باقی جماعتوں میں سے شاید سب سے زیادہ ہمارے ساتھ انہوں نے اکٹھے حکومت میں صوبے میں وقت گزارا تھا, تو ان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی تھی. ایک نقطے پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین آیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں تو پورے ملک میں اکٹھے پھر جائیں, صرف خیبر پختونخوا کی حد تک نہیں. تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, اور مجھے امید ہے
کہ جس طرح کا سٹینڈ کرپشن اور دھاندلی کے خلاف انہوں نے لیا ہے، پھر حافظ نعیم صاحب نے جس طرح اپنی سیٹ واپس کی ہے، میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب نے تو بڑا مثال انہیں قائم کی ہے. کوئی ان کو ایک سیٹ دی گئی، جیتی ہوئی سیٹ، انہوں نے کہا کہ نہیں میرے فارم 45 کے مطابق میرے ووٹس کم ہیں تو میں کسی اور کا مینڈیٹ کیوں لوں. میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم نے سب پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. حافظ نعیم صاحب نے تو مورلی ایتھیکلی ایک اچھا سٹیپ لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیٹیں صحیح طریقے سے نہیں لیں یا ان کا مینڈیٹ جو ہے ان کو زبردستی ٹھونس دیا گیا ہے، وہ بھی اس قسم کا سٹیپ لیں گے؟ دیکھیں ہونا تو ایسے چاہیے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اکثریت اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلم لیگ نون میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے. کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزری ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے بھی شیئر ہوئی ہیں، جس میں وہ لوگ خود کہتے ہیں نون لیگ کے کہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے عوام کا ووٹ چرانے کی طرف جائیں. یا انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ زیادہ تھے اور 47 میں ان کو ونر ڈکلیئر کیا گیا. اچھا چلیں، ابھی دیکھیں اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، بیک ڈراپ میں جائیں، میں فضل الرحمان صاحب کی بات کروں گا تو فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہے ایک مرتبہ ہوتی ہے جنرل باجوہ سے، اور جنرل باجوہ کو فضل الرحمان خود آرمی ہاؤس میں جا کے ملتے ہیں اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان سے ہماری جان چھڑوائیں. سو یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں رکھی گئیں جب آپ احتجاج کرنے اکٹھے نکلے؟ دیکھیے ویسے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے اس وقت، اور پی ڈی ایم انہی کے نیچے چلی، اور ان کی موجودگی میں اگر ان کا موقف درست ہے تو اگر ان کی موجودگی میں ایسا ہوا تو پھر اتنے لمبے عرصے تک اس پہ خاموشی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں خاموش رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بات تھی وہ وقت پہ آتی تو ایک غیر جمہوری عمل کو روکا جاتا، کیونکہ یہ تو بہت سنگین الزامات ہیں اس شخصیت پہ، اور تحریک انصاف تو 2 سال سے یہی بات کر رہی ہے اور پی ڈی ایم اس سے انکاری تھی. اب 2 سال بعد پی ڈی ایم اس کو مان گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک پراپر جوڈیشل اس کی انکوائری ہو کہ کیا یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط. اگر صحیح ہیں تو یہ بہت سنگین الزامات ہیں اور اس پہ تو پھر آگے بہت سخت اقدامات ہو سکتے ہیں. بتائیے اس میں انکوائری میں کیا کیا جائے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے جا کے کیوں باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ عمران خان سے ہماری جان چھڑوائے؟ نہیں دیکھیں انہوں نے جو الزام لگایا ہے بڑے ہی جو ذمہ دار لوگ ہیں ملک کے دفاعی اداروں کے، تو اگر یہ الزامات اس طرح سے درست ہیں تو یہ تو آئین کی بڑی خلاف ورزی کی طرف بات جاتی ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے. باجوہ صاحب کے حوالے سے نہیں علی صاحب، جب باجوہ صاحب کے پاس آرمی ہاؤس میں فضل الرحمان صاحب کی ریکویسٹ پہ ملاقات ہوتی ہے، فضل الرحمان صاحب ملنے جاتے ہیں، فضل الرحمان صاحب وہاں پہ جا کے باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے ہماری جان چھڑوائیے، تو اس میں باجوہ صاحب کے خلاف انکوائری ہوگی یا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہوگی انکوائری؟ دیکھیے رانا صاحب یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کسی غیر جمہوری عمل میں جو بھی انوالو ہوتا ہے تو اس میں تو پھر سب پہ سوال اٹھے گا، اور جنہوں نے رول ادا کیا ان پہ بھی سوال اٹھے گا، جنہوں نے کہا کہ اس پہ آپ کریں ان پہ بھی سوال اٹھے گا. لیکن اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کی کہ پھر اس کی جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے، اور یہ وہی بات ہے جو سائفر سے اگر آپ لنک کریں کہ باہر سے ایک ہدایت یا ایک سائفر آیا کہ آپ ان سے جو ہے جان چھڑائیں، تو یہ ساری چیزیں اگر مل کے آپ دیکھیں تو یہ تو 2 سال پہلے ایک بہت بڑا غیر جمہوری عمل ہوا جس کی آج گواہی مولانا فضل الرحمان صاحب خود دے رہے ہیں. نہیں میرے خیال میں آپ سمجھ نہیں پائے بات کو. چلیں وہ تو ایک الگ چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ریکویسٹ پہ ملاقات ہوتی ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ تھے، اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں جناب فضل الرحمان صاحب، اور فضل الرحمان صاحب کو وہاں کہتے ہیں جا کے باجوہ صاحب کو کہ جناب آپ عمران خان سے ہماری جان چھڑوائیں. وہاں پہ باجوہ صاحب نے جو بھی جس طریقے سے بھی انہیں ہینڈل کیا ہے وڈ سے فضل الرحمان صاحب کو، وہ ایک ہسٹری ہے، اٹ از فرام دا ہارسز ماؤتھ. اور اس میں انہوں نے کہا جناب کہ نہیں آپ جو ہے کوئی اپنا آئینی طریقہ اختیار کریں.
ٹھیک ہے، وہ آئینی طریقہ وہ فضل الرحمان صاحب کا، اور اس کے بعد جو زبان استعمال کی گئی وہ میں مینشن نہیں کر سکتا جو باجوہ صاحب کی طرف سے کی گئی زبان استعمال فضل الرحمان صاحب کے لیے، لیکن فضل الرحمان صاحب باہر نکل کے جو بندہ ملاقات کروانے لے کے گیا تھا اس کی بڑی تعریفیں کی انہوں نے، اور ان تعریفوں میں انہوں نے کہا جناب کہ بڑی مہربانی آپ کی، بڑا غصہ تھا ان باجوہ صاحب کے اندر، لیکن انہوں نے آپ نے ہمیں بچا لیا۔ دیکھیں یہ ساری جو یہ چیزیں ہیں، میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہنے والے اور 73 کے آئین کی سب باتیں کرنے والے، ووٹ کی عزت دو کی باتیں کرنے والے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، میاں صاحب کا تو جماعت کا ان کا تو موٹو یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دیں، وہ تو خیر ہم نے دیکھ لیا جس طرح ہماری جماعت کے ایک ٹرن کوڈ کو جس طرح ساتھ کھڑے کر کے مریم بی بی نے تصویر کھنچوائی، تو ووٹ کو عزت دو کا تو خیر انہوں نے لاج رکھی خود ہی، پرسوں ترسوں جو بھی ہوا اس الیکشن کے بعد ہمارے جو ایم این اے ان کے ساتھ ملے ہیں، لیکن مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ بہرحال مولانا صاحب نے اب سچ بولا ہے، تو اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ جو سچ ہے یہ جو سچ ہے علی صاحب جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، یہ انہوں نے نہیں بولا، یہ میں کہہ رہا ہوں دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ۔ اینی ویز آپ تھوڑا سا آگے چلتے، مجھے بتائیے کہ اس وقت جو ہے، جو ابھی تو گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی اور گورنمنٹ فارم ابھی ہونا باقی ہے، اس سے پہلے ہی اتنے احتجاج الیکشنز کے بارے میں، یعنی کہ ان کے ریزلٹس کے بارے میں اتنا بڑے احتجاج شروع ہو چکے ہیں آپ کی جانب سے، دوسری جماعتوں کی جانب سے، اور ایک یہاں پہ سچویشن سلولی اینڈ گریجولی جو ہے پائل اپ ہوتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے، سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کل کو بنتی ہے جس کی بھی بنتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ حکومت چل بھی پائے گی یا نہیں چل پائے گی، اور کیا واقعی ہی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکیں گے، یا اس میں بھی آپ لوگ اپنا زور استعمال کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں۔ جی علی محمد صاحب، ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے سلولی اینڈ گریجولی، کیا یہ سچویشن اس طرف تو نہیں جا رہی کہ جہاں پہ ایک بند گلی کی طرف سارا سلسلہ، سارا نظام پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر شاید دیر نہ ہو جائے، اس سے پہلے میرے خیال میں سب پولیٹیشنز اگر مل بیٹھ کے بات چیت کر کے ایک راستہ نکال لیں کوئی، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، یا احتجاج ہوگا جیسے مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ احتجاج ہوگا اور اب فیصلے میدان میں ہوں گے؟ کیا اس لیے مولانا صاحب اتنے اگریسو ہیں، ناراض ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو بھی میں پرائم منسٹر جو بنے گا شہباز شریف اس کو بھی ووٹ نہیں دوں گا، وہ اس لیے ناراض ہیں کہ انہوں نے کوئی نون لیگ والوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان سے کہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا جائے گا، اور وعدہ پورا نہیں ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کے لیے سوال چھوڑ دیتا ہوں کہ جناب دوسرا یہ تو وجہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، جناب مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہیٹ فیس کرنی تھی وہ کے پی کے میں جے یو آئی نے فیس کی، لیکن پنجاب میں نون لیگ نے ایز سچ وہ ہیٹ فیس نہیں کی۔ کیا وہ مدد مانگ رہے تھے کہ جناب جے یو آئی کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا کے پی کے میں، جو کہ ہیلپ آؤٹ نہیں ہوئے؟ وہ آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی وعدے وعید ہوئے ہوں جو پورے نہ ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ بند گلی ہے، لیکن جس کا مینڈیٹ ہے اگر اس کو آپ نہیں دیں گے تو وہ کوئی بھی پھر حکومت میں آئے گا۔ شہباز صاحب چلا کیسے سکیں گے اگر آپ 100 کے قریب ایک جماعت پہنچ گئی ہے ان حالات کے باوجود تحریک انصاف، اور 160 تک ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق سیٹیں ہیں، 160 سے بھی زیادہ ہیں، تو ان حالات میں شہباز صاحب کے پاس جب عوامی مینڈیٹ نہیں ہے وہ کیسے اس کو پورا کریں گے، حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو پھر آپ لوگ کیا چلے جو ڈیو پروسیس ہے وہ لیٹیگیشن کا، that's going to take time, right? سو اس سے پہلے تو حکومت کی فارمیشن ہو جائے گی. So how will things work out in the days to come? This is going to be a stalemate, political stalemate ہو جائے گا. اور اس political stalemate کا کوئی یہاں پہ کوئی حل ہے؟ کوئی اس طرح ملک چل سکے گا؟ حل واحد یہی ہے کہ جن کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس کیا جائے. اوکے. باقی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کوئی حالات پیدا ہوں مریض خطرے میں ہو، تو میں نہیں سمجھتا ایسے کوئی حالات پیدا کرنا چاہے گا یا ہو سکتے ہیں یا پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اتنے بڑے پروسیس سے ہم گزرے ہیں، پوری قوم نکل کے انہوں نے وہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، جو عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی دی جائے. اس میں اگر نیت ٹھیک ہے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر نیت ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکومت بنانے دینی چاہیے، آپ کو مطلب کہ فری ہینڈ ملنا چاہیے کہ آپ حکومت بنائیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟
سب سے بڑی جماعت اس وقت تحریک انصاف ہی ہے جس کے مرکز میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں. پنجاب میں بھی ہمارا حق ہے اور پختونخوا میں بھی. لیکن فارم 45 کا ایشو وہ حل ہونا چاہیے کہ شخص نے اگر 80-90 ہزار ووٹ لیے ہیں اور آپ 40,000-30,000 والے کو اٹھا کے جتوا دیں تو پھر اتنے بڑے پروسیس کا کیا فائدہ؟ پھر تو یہ صحیح لا حاصل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ سب سے مہنگا انتخاب ملک کی ہسٹری کا ہو اور اس کے بعد جناب ایشو ہو. اور یس سب سے بڑی پارٹی اس وقت تحریک انصاف ہی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا آگے چلوں گا. یہ میں ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے ہم کو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی نظام جو ہے یہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جناب بند گلی کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی ایسا آپ کو نہیں نظر آتا؟ نہیں رانا صاحب, بند گری کی تو خیر بات نہیں ہے, لیکن ان حالات میں اگر مینڈیٹ کے مطابق فیصلہ سازی نہ ہوئی تو جو بھی حکومت بنے گی وہ اس کو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ٹائم نکالنا. پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھر ہم خدا نخواستہ کوئی دوسرے ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ارلی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا کچھ اور ہو جاتا ہے؟ کچھ اور میرے خیال میں اب نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے. وہ نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہے. تو وہ کچھ اور کی بجائے یہی ٹھیک ہو جائے تو یہی ون ون سچویشن ہوگی. چلے ویری گڈ. اچھا ایک اور چیز بتائیں, خبر ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے, ایسا ہے؟ آپ کی کوئی کنفرمیشن دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں میرے پاس ابھی اس کی کوئی اطلاع ایسی ہے تو نہیں, لیکن اگر ایسا کچھ ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے وکلاء اس سے ہمیں آگاہ کریں گے. فی الحال میری انفارمیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے. جو آپ کے اس وقت جو انٹریکشن ہو رہا ہے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, جن لوگوں کا کہا یہ جاتا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے جیسے آپ ہیں, جیسے اور آپ کے ساتھ کے اور لوگ ہیں, ان کا انٹریکشن ایز سچ نہیں ہو رہا, لیکن جو نئے لوگ ہیں یعنی کہ جو وکلاء حضرات ہیں ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو اندر سے جو انسٹرکشنز جاری کی جاتی ہے جیل کے اندر سے, وہ انسٹرکشن منو من جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے, لیکن اب تھوڑا سا اپرچونٹی ملی ہے. آج میں بھی کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ امید ہے ملاقات خان صاحب سے امید ہے ہو جائے گی. تو جیسے جیسے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ان سے راستے میں اپنا رابطے میں آئیں گے اور بات ہوگی تو جو کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے اور جو لوگوں کو کلیئرٹی چاہیے وہ انشاءاللہ آئے گی. کیونکہ بہرحال پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, اور مشکل وقت میں وکلاء نے ایک بڑا زبردست کردار تو ادا کیا, لیکن جو ایک پولیٹیکل ویژن دینا چاہیے تھا اس میں کچھ سوالات آئے جو انشاءاللہ ابھی کور ہوں گے. ابھی ویسے بھی الیکشن ہو گیا ہے, پارلیمنٹری پارٹی ہماری اب ایکٹیو ہوگی, الیکٹڈ ایم این ایز ہوں گے, تو آپ کو زیادہ پولیٹیکل فیصلہ سازی اس میں کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی نظر آئے گی. چلیں جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دیٹ ون. گنڈاپور صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا, ان کو جس طرح سے نامینیٹ کیا گیا ایز چیف منسٹر کے پی کے, the party overall the party is happy about it? دیکھیں ہمارے پارٹی کے پرانے کارکن ہیں اور خان نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ سب کھڑے, انشاءاللہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. اور عمر ایوب صاحب کے جو نامینیٹ کیا ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے, اس میں ٹھیک ہے ہی از اے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. گنڈاپور صاحب بھی اگر پی ٹی آئی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گنڈاپور صاحب بھی پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے ہیں, وہ عمر ایوب صاحب بھی سوٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, کیونکہ ان کے ڈائی ہارڈ آپ کے لوگ ہیں اور اس وقت ٹرسٹ کی ضرورت ہے, ٹرسٹ وردی لوگوں کی ضرورت ہے. وائی ناٹ یو؟ ویئر آر یو؟ یو آر ناٹ ان دا اسکرین اینی ویئر. دیکھیں اپنی ایکٹیویٹی ہماری رہی ہے, جتنی سٹینڈ لینا ہے, جو سارا کچھ ہم نے کیا ہے, اور جب بھی خان صاحب مناسب سمجھے کہ کوئی ذمہ داری دیں گے. اس وقت تو عہدوں کی لڑائی کی بجائے پارٹی کو بچانے اور ملک کے لیے بنیادی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو جو بھی فیصلہ خان صاحب نے کیا ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں عمر ایوب صاحب کے لیے کہ وہ اس عہدے پہ اچھا پرفارم کریں. اوکے چلیں, بہت اچھی بات ہے جی. دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک علی محمد صاحب واز دا لاسٹ پرسن جو کھڑے ہو کے, جب نو کانفیڈنس ہوئی, جو کھڑے ہو کے وہاں پہ جنہوں نے جس طریقے سے تقریر کی نیشنل اسمبلی کی, اینڈ اٹ واز کمنگ ڈائریکٹ فرام دا ہارٹ,
آف علی محمد صاحب، اور ایک ایک لفظ جو تھا وہ ان کے دل سے نکل رہا تھا، اور اس میں اتنی گرپنگ تقریر تھی کہ پورا ہاؤس خالی تھا اور علی محمد وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے. آئی وش کہ آپ لوگ نیشنل اسمبلی نہ چھوڑتے اور نیشنل اسمبلی کے اندر رہتے، کیونکہ بے نظیر بھٹو بھی اگر دیکھا جائے تو کسی وقت 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی، لیکن آپ لوگوں کے پاس تو بہت زیادہ سیٹیں تھیں. اگر آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہتے نو کانفیڈنس موو کے بعد تو the situation would have been totally different today. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل. شاید وہ فیصلہ ایسا تھا جس کے پھر ہم نے ریپرکشن فیس کیے. ہمیں تو سیاست میں آپ اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں سمجھ نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. سو یو آر فار دس تھنگ کہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا نو کانفیڈنس کے بعد، اور آپ کو نیشنل اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. ایک بریک کی طرف چلتا ہوں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی کہ علی محمد صاحب بریک سے پہلے کیا کہہ رہے تھے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، سب خیر خیریت. آپ سنائیں. بس اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. مجھے بتائیں یہ کیا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا؟ مولانا صاحب تو 16 مہینے جو تھے بڑی اچھی تھی منسٹریز لے کے بیٹھے رہے، بڑی لوکریٹو منسٹریز تھی ان کے پاس، اور پھر یہ ابھی انہوں نے ایک گلے شکوے کی یہاں پہ پوری قطار باندھ دی. پھر اب جناب کہتے ہیں کہ فیصلے میدان میں ہوں گے. اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از ہی لوکنگ فار؟ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، اور انہوں نے جو حالات اور وقت کا جو دھارا ہے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جن جماعتوں کے ساتھ ان کا ماضی میں تعلق رہا، جو اتحاد بنا، اس کی اب عوام میں کوئی ایسی پذیرائی نہیں رہ گئی. اور پھر شاید الیکشنوں کے اندر جو نتائج آئے ان سے وہ کوئی سہمت بھی نہیں ہے. تو پھر ان کے آگے جو راستہ بچتا تھا وہ یہی راستہ بچتا تھا کہ وہ احتجاج کریں اور اپنے احتجاج کو نوٹ کرائیں، اور باقی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اپنے پاور پالیٹکس کے اندر اپنا حصہ بقدر جسہ تو شاید وصول کر لیا، لیکن مولانا صاحب کو نظر انداز کر دیا. تو پھر مولانا صاحب زیرک سیاستدان بھی ہیں، اسٹریٹ پاور بھی رکھتے ہیں، تو وہ چیلنج تو ہوں گے اس نظام کے لیے. مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مولانا صاحب ایک بنجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا مسلم لیگ نون نے جو وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ ان کو پریزیڈنٹ کے لیے پچ کیا جائے گا اور یہ سپورٹ کریں گے یہ لوگ بیٹھ کے ان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ وعدہ خلافی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہمیں یا ہو چکی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون سب سے پہلے تو مجھے کیوں بلایا، پہلے تو اس سوال کا جواب تلاش کرے کہ ان کی جو سیاست ہے، لاسٹ لیگ آف میاں نواز شریف صاحب پولیٹیکل کیریئر، کہ وہ کس نوٹ کے اوپر اپنی سیاست کا اختتام کر رہے ہیں. جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو لاہور سے الیکشن جتایا گیا، ان کی جماعت کو پنجاب کے مختلف حصوں میں جتایا گیا، اسلام آباد میں جس طریقے سے جتایا گیا، تو یہ میاں صاحب کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ اپنی سیاست کو، ووٹ کو عزت دو کے بعد وہ کہاں لے کر آ چکے. اور ان کے جو فارم 47 جو ایشو کیا گیا تھا لاہور میں میاں صاحب کے حلقے میں، اس کا جو میڈیا نے تیا پانچا کیا، جتنا وہ مذاقہ خیز ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا، تو اس کے بعد میرے خیال سے میاں صاحب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کی سیاست کہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اور بھلے وہ اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیں پنجاب کا، بھلے وہ ان کے بھائی وزیر اعظم بن جائے ملک کے، لیکن جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے، جو سیاسی قیمت انہیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی سیاست آنے والے وقتوں میں ڈکلائن کی طرف ہی جائے گی. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وقتی فائدے کے لیے، پاور پالیٹکس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا ٹھیک ہے. اور جو وعدے وہی دوسری جماعتوں سے انہوں نے کر رکھے تھے، ظاہری بات ہے مولانا صاحب کے ساتھ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور مولانا صاحب نے ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کا بڑا ساتھ دیا. انہوں نے احتجاجی مارچز کیے اسلام آباد کی طرف، لانگ مارچز کیے، جس کے نتیجے میں میاں صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملا. اور وہ ان کے پھر پلیٹلیٹس والی جو کہانی چلی اور پھر پبلک پریشر کی وجہ سے انہیں ملک سے باہر بھیجنا پڑا. تو مولانا صاحب کا ایک احسان تو ہے ان پر. اب دیکھیے آگے جو یہ سیاست نئی کروٹ بدل رہی ہے، اس میں پرانے جو مخالف تھے وہ آج اتحادی ہوں گے، اور جو پرانے اتحادی تھے آج شاید ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل پائیں اور مختلف راستے اختیار کریں.
لیکن میں نے جو بات پوچھی تھی آپ سے، جو سوال آپ کو میں نے ٹاس کیا تھا، وہ یہ تھا کہ نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے پچ کرنے کا کوئی وعدہ کیا تھا؟ رانا بھائی یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے تو اگلے چلو وعدے کہاں سے ہوگی نا گل جی، مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے جو وعدے کیے گئے تھے وہ مجھے کیوں بلایا والا، وہ تو چلے اس میں کسی حد تک ان کو بریدنگ سپیس تو مل گیا. میں الیکشنز کی بات نہیں کر رہا، ایک بھائی وزیر اعظم بن گیا، ایک جناب صاحبزادی جو ہیں سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر بن گئی، مقدمات جو ہیں ان سے فارغ ہو گئے، مطلب کئی چیزیں ریلیف تو ملا. تو اس لیے مجھے کیوں بلایا پر تو اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن کافی حد تک میاں صاحب کو ریلیف تو ملا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایکسپیکٹیشن جو تھی ان کی جناب کے جو ان کو وہاں پہ سیٹیں نکلیں گی ان کی، وہ شاید پوری نہیں ہوئی. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ تھا پریزیڈنٹ بنانے کا فضل الرحمان صاحب کو وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے مولانا صاحب بفر پڑے، یا وہ بار بار یہ کہتے ہیں جناب کہ کے پی کے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا ووٹرز کو، سپورٹرز کو جے یو آئی کے، باقی پنجاب میں تو کر دیا گیا. سو یہ گلا ہے یا کیا؟ واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ مولانا صاحب نے ایک دم اتنا بڑا یو ٹرن لے لیا؟ دیکھیں رانا بھائی، اگر ہم ایک فرینک انالیسس کریں اس ملک کی صورتحال کا، تو جو سینکٹیٹی بچی کچی تھی الیکشن کمیشن کی یا جو الیکشن کے پروسیس کی، وہ تو آج پورا کا پورا نظام، معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، کہ مکمل طور پر برہنہ ہو کر سامنے کھڑا ہے. سر وہ بات چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ جتنی مرضی اس کو کرٹیسائز کریں، وہ تو بتائیں نا. جی اب دیکھیں، بلوچستان جہاں پر مولانا صاحب کی جماعت ایک مخصوص حصہ لینے کی قوت رکھتی تھی، بلوچستان کے اندر پچھلے ان الیکشنز میں جو تماشا ہوا، اور پچھلے 8 دنوں سے جب سے الیکشن ہوئے، بلوچستان میں اس وقت زندگی جو ہے وہ پیرالائز ہو چکی ہے. قومی شاہراہیں وہاں پر بند ہیں، آپ کے بارڈرز وہاں پر بند ہے، ایران کے ساتھ آپ کی جو ٹریڈ تھی وہ شاہراہ بند ہے، افغانستان کے ساتھ جو تھی چمن کے ذریعے وہ بند تو ہے. ساری باتیں ٹھیک ہے، وہ اپنی اب جگہ اگر آپ ٹھیک. لوگوں کو ڈینائی کریں گے ان کا رائٹ فل شیئر، الیکشنز فری اور فیئر نہیں کرائیں گے، تو پھر آپ احتجاج کی توقع تو رکھیں نا. وہ بالکل آپ کا جائز ہے، آپ اس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، الیکشنز کے ریزلٹس کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ اس پہ میں بات نہیں کر رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ وعدہ جو کیا تھا پریزیڈنٹ بنانے کا مولانا صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، نون لیگ کی طرف سے، وہ پورا نہیں ہوا اس لیے یو ٹرن، یا پھر وہ جو گلا کر رہے ہیں کہ جناب پنجاب میں تو ہیلپ آؤٹ کیا اور یہاں پنجاب میں تو ریزلٹس ڈیفرنٹ آئے when it comes to like نون لیگ، لیکن کے پی کے میں جے یو آئی کے وہ ریزلٹس نہیں آئے. سو وہ دیکھیں رانا بھائی، وعدے وعید جو ہیں اس ملک کے اندر، سیاسی جماعتیں جو پاور پالیٹکس کا حصہ ہیں، ان کا کتنا اختیار ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. یہ جنہوں نے ساری ارینجمنٹ کرائی تھی، ان کے نزدیک آپ زرداری صاحب ایک موضوع امیدوار ہیں، ان کی ایک حمایت درکار ہے، مسلم لیگ نون کے پاس اتنی مطلوبہ نشستیں نہیں ہے. تو ہمیں جب ساری حقیقت کا پتہ ہے تو پھر ہم کیوں پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے معصوم ہو کر ٹی وی چینلز پر نہیں معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ معصوم ہو رہے ہیں، نہ ہمیں اس پہ پریٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ووٹس جو ہیں وہ تو ڈالنے وہیں سے ہے نا. یہ چلے جو بھی آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں اگر، لیکن وعدہ تو پورا نہیں ہوا. اگلوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فلانے کے گھر جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کریں، اور تمام جماعتوں کے بڑے بڑے 30 مار خان قائدین اچھے بچوں کی طرح وہاں پر پہنچ گئے، آدھے گھنٹے کے اندر پریس کانفرنس ہو گئی. ہمیں اس ملک کے معاملات کا پتہ ہے، پھر ہم کیوں پریٹینڈ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے وعدہ وفا کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، جو ارینجمنٹس کرتے ہیں ان کی ارینجمنٹس نہیں چل پائیں. تو اب ہم تو گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر جو نظام رائج ہے، 76 سالوں سے جو دائروں کا سفر ہے، ہم کیوں اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیوں اپنے معاشرے کو مزید تقسیم کر رہے ہیں؟ اس ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. آپ کو یہ سسٹم جو ہے، یہ جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے، یا فار دیٹ میٹر یہ جو سسٹم چل رہا ہے پولیٹیکل سسٹم، یہ چلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ یا دوسرا اس کو ریفریز بھی کر لیتا ہوں ساری چیزوں کو، کہ میجورٹی پولیٹیشین جو ہیں ان سے لوگوں نے اپنی ہوپس پن کی ہوئی تھی وہ ڈیمینش ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. رانا بھائی، جو سسٹم کوئی بھی ہو، وہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے افراد پر، افراد کے کیریکٹر پر.
یہاں پر آپ جو مرضی سسٹم لے آئیں، جب یہاں پر ہمارے رویے جمہوری نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر نہیں ہوگا، تو پھر کیسے کوئی بھی نظام چل پائے گا؟ یہ نظام بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نظام کے اندر اب الیکشن کمیشن اگر اپنا کام ایک بہتر طریقے سے نہیں کرتا تو یہی الیکشن کمیشن اگر کوئی اور نظام ہوگا تو اس کی بھی کھچڑی بنا دے گا۔ ایک رول بک ہم نے تیار کر رکھی ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، ہمیں تو صرف اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے اوپر عمل آج کے اگر لوگ اتنے مورلی بینکرپٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس کے اندر 4-5 فقرے اور لکھ لیں گے تو کیا اس کے اوپر عمل کر لیں گے؟ ہمیں تو اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام افراد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اچھے افراد کی ضرورت ہے جن کے ذہن میں یہ ہو کہ یار تاریخ ہمیں کیسے یاد رکھے گی، آج کے دن کے فیصلے جو ہیں وہ تاریخ کی نظر سے کیسے دیکھے جائیں گے۔ for a political party of people with a different mindset and جن کی out of the box thinking ہو، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمیں ملک کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے، جو ریفارمز کی ضرورت ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے اوپر گفتگو نہیں کر رہی۔ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے اس کے اندر وکٹم ہوڈ سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، ہمدردی استعمال کی جاتی ہے ووٹ لینے کے لیے، اور لوگوں کے ایشوز، آج جو مہنگائی ہے، آج جو گیس کی قیمتیں کل بڑھی ہیں، جو لوگ آلریڈی اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بہتر بنانے کی تو گفتگو ہو نہیں رہی۔ تو وہ گفتگو ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم سیاست کے اندر سے یہ بگاڑ ختم کریں گے۔ ہم سیاستدانوں نے جو سیاست کا چہرہ مسخ کر رکھا ہے کہ پاور پالیٹکس میں الجھے رہتے ہیں، تو ان ساری صورتحال اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے اندر ڈسٹیسٹ بھی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پرابلم سالو ہو، ان کی زندگی بہتر ہو، تعلیم صحت کا نظام بہتر ہو۔ ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن So there is a need for a new party with a different mindset and a positive thinking، اور وہ پارٹی جس کے پاس وے فارورڈ بھی ہو اور جو چاہتی ہو کہ جناب یہاں پہ ریفارمز بھی لے کے آئے، چاہے جوڈیشل ریفارمز ہو، پولیس ریفارمز ہو، اور مطلب یہاں پہ ڈراسٹک چینجز لے کے آئے، اس پارٹی کی یہاں پہ گنجائش موجود ہے۔ باقی پولیٹیشین سے لوگوں کا دل جو ہے وہ اجاڑ ہو چکا ہے، انہوں نے جو ہوپس پن کی ہوئی تھی لیڈران سے، وہ شاید آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے جی؟ دیکھیں، فی الحال اس وقت دور حاضر میں آج کے دن میں جو ضرورت ہے وہ ایک جماعت کو اکثریت ملی ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا سوال ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ بات درست ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور شاید جب اس جماعت کو بھی حکومت مل جائے تو وہ کوئی پرفارم نہ کر سکے، لیکن آج کے دن کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ جس کے حق میں مینڈیٹ دیں گے، کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمیں فی الحال تو بات یہ ہوئی کہ یہ جو جماعت ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، جس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں، اس کو بقول آپ کے کہ یہاں پہ جناب اس کو میجورٹی ملی ہوئی ہے، اس کو جناب میجورٹی ایکسرسائز کرنے کی یا اس کو اپنا آپ اسرٹ کرنے کی موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر وہ بھی فیل ہو جاتی ہے تو دین دیر از اے نیڈ فار a new party۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ موقع تو دیں، آج کے دن کا جو سوال ہے موقع دیں، لیکن پھر اگر ان کے پاس بھی اگر وہ بھی ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر there is a need for a political party۔ دیکھیں نا، مینڈیٹ اگر ٹرم کر دیا جائے، اگر ان کی سیٹوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کو کاٹ پھیٹ کے کم کر دیا جائے تو سیاسی نظام کے اندر بگاڑ تو پیدا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، شکریہ آپ کا۔ جاتے جاتے صرف ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا، دیکھیں دس از ناٹ 80s اور 90s، یہ 80 یا 90 کی دہائی نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں بہت تیزی سے سامنے آ جاتی ہیں اور کوئی چیز یہاں پہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے۔ سو پلیز سیاستدانوں سے ریکویسٹ ہے کہ جناب وہ جس وقت بھی جائیں بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈز ٹوگیدر، بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں۔ بند گلی کی طرف مت جائیں، بند گلی کی طرف جانے سے لگے گا ایسے کہ لوگوں کی جو ہوپس ہے جو انہوں نے لیڈران سے، پولیٹیکل لیڈران سے پن کی ہوئی ہیں، اگر وہ یہاں پہ ڈیمنش ہونا شروع ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو پھر ایک ڈیڈ اینڈ ہے، اور ڈیڈ اینڈ سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔